بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرم بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرم بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا۔ اللہ کریم معاف فرمائے، دنیا میں انسان کے پاس تھوڑی سی زندگی ہے اور یہ ایک ہی بار ہے، اور زندگی کا مقصد اطاعت الہی اور حصول رضائے الہی ہے، لیکن انسان اس دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں الجھ جاتا ہے اور مختلف طرح کے لالچ اسے گھیر لیتے ہیں، کہیں مال کا، کہیں عہدے کا، کہیں طاقت کا، اور چیزیں اس سے اللہ کی نافرمانی کراتی ہیں جو اس کے مقصد حیات میں رکاوٹ بنتی ہے۔ پھر گناہ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، قرآن حکیم سب سے بہتر نباز ہے انسانیت کا، اور قرآن حکیم کی خصوصیت ہے کہ یہ بیماری کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کا علاج اور اس سے شفا کا طریقہ بتاتا ہے۔ گناہ کے اس پہلو پہ بھی روشنی ڈالی گئی کہ ہوتا یہ ہے وَمَن یکسب خطیئۃ او اثما، کہ کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو خطا تو ہو گئی، گناہ ہو گیا، انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی۔ حق یہ ہے کہ اپنی غلطی کو قبول کرے اور اللہ کریم سے مغفرت چاہے۔ کسی کا حق مارا ہے تو اس کا ازالہ کرے، اسے راضی کرے، کسی کا کوئی مال لیا ہے تو اسے واپس کرے، کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی چاہے۔ یہ تو ایک صحیح طریقہ ہے کہ انسان ہوتے ہوئے خطا ہو گئی، اسے احساس ہوا، اس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور اس کے ازالے کی کوشش کی، تو اللہ کریم کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن لوگ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ثم یرم بہ بریئا، پھر وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ غلطی دوسرے کے ذمہ لگا کے خود بری ذمہ ہو جائے۔ یعنی گناہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک گناہ پہ نہیں ٹھہرتا، مزید گناہوں کا سبب بن جاتا۔ گناہ کرنے والا یہ جرأت نہیں کرتا کہ اپنا گناہ قبول کرے، اللہ سے مغفرت چاہے، یا کسی انسان سے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی چاہے یا اس کا ازالہ کرے، بلکہ گناہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ پڑھے لکھے یا ان پڑھ، عالم ہوں یا جاہل، امیر ہوں یا فقیر، گناہ کو ہر بندہ گناہ سمجھتا ہے۔
نیکی کا ہر بندے کو ادراک ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، اور یہ کمال ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات فرمائیں وہ قیامت تک ان پڑھ اور جاہلوں کے دل میں بھی نیکی اور برائی کی تمیز پیدا کرتی چلی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے فلاں استاد سے پڑھا ہے، آپ علماء کو دیکھیں تو بڑے فخر سے اپنے اساتذہ کا نام بتاتے ہیں، آپ کالج سکول کے پڑھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو بڑے فخر سے اپنے نام کے ساتھ کوئی علی لکھتا ہے، کوئی راوین لکھتا ہے، اپنے کالج کے حوالے سے بتاتے ہیں، یا اس زمانے کے معروف اساتذہ کا نام لیتے ہیں کہ ہم نے ان سے پڑھا ہے، تو زندگی بھر وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں جو ان فاضل اساتذہ نے پڑھائی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ معلم انسانیت کا معلم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری انسانیت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے واحد رسول اور نبی ہے۔ جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور پڑھائیں وہ اتنی گہری اور ان کے نقوش اتنے گہرے تھے کہ نسل بعد نسل، اب ہم 15ویں صدی ہجری میں بیٹھے ہیں، 1500 سال بعد بھی آپ دیکھ لیجئے، کسی بندے سے پوچھ لیجئے جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم کہا ہے، کوئی برائے نام مسلمان اور ہر مسلمان کو پتا ہوگا کہ یہ جرم، یہ تعلیمات نبوی کا اثر ہے جو جینز میں بدن کے ذرات میں سرائیت کر جاتی ہیں اور جو پھر نسلوں میں چلتی ہیں، نسلوں میں ٹریول کرتی ہیں، باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے پوتے کو، اس طرح نسل در نسل تعلیمات نبوی آ رہی ہیں، اور ہر بندے کو احساس ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ یہ کمال ہے اس ہستی کا جسے اللہ کریم نے رہتی دنیا تک کے لیے ساری انسانیت کا معلم اور استاد مقرر کرو۔ لیکن انسان کی بدبختی یہ ہے کہ جب یہ برائی کرتا ہے تو اپنا جرم قبول نہیں کرتا، کسی اور کے ذمہ لگانا چاہتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ ڈاکہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے ظلم کیا، دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، نہیں کہتا بھائی مجھے حالات نے اتنا مجبور کر دیا، دوسرے پر الزام، کسی نے مجھے اتنا مجبور کر دیا تھا، قتل کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نے ظلم کیا، کہتے انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا تھا کہ اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ اپنا گناہ دوسروں کے سر مڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ایک اور جرم بن جاتا ہے۔ ایک جرم تو ہو گیا، اب اس جرم کے جب وہ جواز تلاشنے لگتا ہے اور اس جرم کے وہ اپنے آپ کو بری کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا بری ہونے کا طریقہ یہ نہیں ہے، بری ہونے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اقبال جرم کرو اور اللہ کے حضور کرو، جس سے زیادتی کی ہے اس کا ازالہ کرو۔ دوسرے کا مال کھا جائیں گے، پھر کہیں کیا کریں، کیا جی حالات ہی ایسے ہیں، اتنی ادھر رشوت دینی تھی، اتنا ادھر کرنا تھا، اتنا ادھر۔ یہ کمال ہے جو کرنا ہے، حالات اگر برے ہوں تو کیا گناہ جائز ہو جاتا ہے؟ گناہ تو گناہ ہے، جرم تو جرم ہے۔ اسی طرح ہمارا حکمران طبقہ، ہماری تو دعا ہے اللہ عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک سب کو ہدایت دے، لیکن گزشتہ 60-61 برسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکمران بھی آتا ہے، حالانکہ ملک تو اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر لیا گیا، لاکھوں لوگوں نے جانیں دی، ان کے گھر اجڑ گئے، ان کی بیٹیاں غیر مسلم اٹھا کر ہندو اور سکھ لے گئے، بچے قتل ہوئے، بوڑھے قتل ہوئے، ایک دنیا تباہ ہوئی۔ کس لیے؟ کہ ایک خطہ زمین ہوگا جس پر ہم بحیثیت اسلام مسلمان اسلامی اصولوں پر عمل کر کے زندہ رہیں گے۔ ملک تو بن گیا، اللہ کو منظور تھا، اور انشاءاللہ اسلام بھی نافذ ہوگا۔
جس طرح دنیا یہ سوچتی تھی نا کہ ملک نہیں بن سکتا اور ملک بن گیا، اسی طرح جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہاں کبھی اسلام نافذ نہیں ہوگا، وہ بھی بیوقوف ہے۔ اسلام بھی نافذ ہوگا، ایسے ہی ہوگا جیسے ملک بن گیا تھا، ایسے ہی انشاءاللہ اسلام بھی نافذ ہو جائے گا۔ وہ وقت بھی اللہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب کرے، جلد آئے گا کہ اس ملک پر اسلام ہی نافذ ہوگا۔ لیکن حکمرانوں کو دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے عذر ہیں ان کے پاس کہ جو قرآن کے مطابق تو نہیں زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خالق نے مخلوق کو پیدا کیا، ان کی ضروریات پیدا کی، ان کی حاجات پیدا کی، ان کی عادات کا خالق ہے، ان کی قوت و استعداد کا خالق ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے۔ اگر اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ تو انکار ہے نبوت کا بھی، قرآن کا بھی، دین کا بھی۔ لیکن ہمارے حکمران حکومت کے لالچ میں اور وقتی اقتدار کے لالچ میں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان سے پہلے کتنے بڑے بڑے نامور، کوئی پھانسی پہ جھول گیا اور کوئی گولی سے اڑا دیا گیا اور کسی کا جنازہ پڑا گیا اور کسی کا جنازہ ہی نہیں پڑا گیا، یعنی ایسے برے انجام سے دوچار ہوئے کہ عبرت ہوتی ہے۔ لیکن ایسا جنون ہے اقتدار کا کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو انہیں کافروں کی تقلید آسان لگتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مشکل نظر آتی ہے، اور کہتے ہیں یہ کام ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ گناہ کی خصوصیت ہے کہ بندہ جب جرم کرتا ہے تو یہ تو بڑے حوصلے کی بات ہے کہ کسی کا اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، آخرت پر یقین ہو، اور وہ احساس زندہ ہو جائے۔ یہ ساری محنت کیوں کرائی جاتی ہے؟ دن بھر میں 5 دفعہ نمازیں کیوں فرض ہیں؟ یہ سال بھر میں 30 روزے کیوں فرض ہیں؟ کیا راشن بندی ہے کہ رزق کم ہو گیا اور 30 دن لوگ بھوکے رہیں گے تو رمضان میں تو لوگ غیر رمضان سے زیادہ کھا جاتے ہیں؟ کسی گھر کا خرچ دیکھ لو تو رمضان کا خرچ غیر رمضان سے زیادہ ہوتا ہے، لوگ تکلفات سے کھاتے ہیں، زیادہ کھا جاتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہر سجدہ، ہر رکوع، نماز کی ہر رکعت، تلاوت کا ہر لفظ، روزے کا ہر لمحہ یہ احساس زندہ کرتا رہے کہ میں بندہ ہوں اور میرا مالک اللہ واحد لا شریک ہے، اور اس عالم آب و گل میں مجھے اس کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے اور اس کی عظمت کا تابع ہو کر رہنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب ایسے بندے سے بھی غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے مغفرت چاہتا ہے۔ لیکن جس آدمی کا ایمان کمزور ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کو جائز کرنے کے لیے مزید الزام تراشیاں کرتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس نے کرا دیا، وہ فلاں نے مجبور کر دیا۔ فقد احتمل بہتانا واسما مبینا، فرمایا وہ گناہ تو ہو گیا، اب آگے جو دوسروں کے ذمہ لگا رہا ہے یہ بہتان لگا رہا ہے، جو بجائے خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ واسما مبینا، اور بڑا واضح جرم ہے کہ جرم تو آپ خود کریں اور ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرائیں، کتنی بڑی بات۔ اور آج کل معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی اثر ہم پہ نہیں ہو رہا نمازوں کا، کوئی اثر ہم پہ رمضان کا نہیں ہو رہا۔ تراویح میں قرآن کھڑے ہو کر سنتے رہے ہم، لیکن کردار وہی رہا، قتل و غارت وہی ہے، لوٹ مار وہی ہے، جھوٹ وہی ہے، دھوکہ وہی ہے، برائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ آخر کیوں؟ یقیناً اس لیے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمیں
آخرت پر وہ یقین حاصل نہیں جو گناہ سے روک دے، ہمیں اپنے نبی سے وہ پیار نہیں ہے جو نافرمانی سے روک دے۔ یہ دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے محبت رسول کا، عشق رسول کا، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ۔ ایک عرب شاعر کا مصرع ہے کہ محبت کرنے والا محبوب کا مطیع ہو جاتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ باپ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نازبرداری کرتے رہیں گے، بیوی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر بات مانیں گے۔ وہ کہتا ہے محبت کا تقاضا یہ ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہو جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اگر واقعی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر ہم کس دل سے قتل کرتے ہیں، کس جرأت سے چوری کرتے ہیں، کس جرأت سے جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ دو باتیں تو جمع نہیں ہو سکتی کہ ہم جرم بھی کرتے جائیں اور محبت کا دعویٰ بھی رکھیں، دو میں سے ایک تو جھوٹ ہے۔ تو جب جرم ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو سچ ہے، پھر دعوی محبت جھوٹ۔ اب اس کے ساتھ رہ گیا یہ رویہ جو ہمارے حکمرانوں کا ہے، امریکہ خوش رہے، یورپ خوش رہے، کافر خوش رہیں، غیر مسلم خوش رہیں، اب بلکہ اب تو ایک تنظیم بن گئی ہے، وہ اردو میں کہتے ہیں اسے مکالمہ بین المذاہب، کہ تمام مذہبوں کے درمیان گفتگو ہونی چاہیے اور سب کو مل جل کر ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے جس میں کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ عجیب بات ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، نبی کریم اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور سارے کا سارا سچ وہ ہے جو قرآن میں موجود ہے، اس کے باہر جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے۔ اب جھوٹ اور سچ کے درمیان مکالمہ کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھوتا کریں گے کہ درمیانی راستہ کہاں سے نکالیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکمرانوں کی عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ حکومت کا نشہ کوئی اتنا اندھا کر دیتا ہے بندے کو کہ بھنگ شراب وغیرہ سے کوئی یہ زیادہ ہی تیز نشہ ہے کہ انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اسلام حق ہے، سچ ہے، اور جھوٹ کے ساتھ سچ کا گزارا نہیں ہوتا۔ جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر آپ پر اللہ کا کرم اور اس کی خاص رحمت نہ ہو، یعنی آپ کی عظمت بے مثل و بے مثال ہے، آپ کے نور سے دو جہاں روشن ہیں، آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تاریکی آپ کے قریب نہیں آ سکتی، اس کے باوجود لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، کافروں کے گروہ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی غلطی کروائیں، یعنی کافر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو بھی سیدھے راستے سے ہٹا لیں۔ یہ مکالمہ بین المذاہب مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، جب سارے حربے ناکام ہو گئے، ایذائیں دیں صحابہ کرام کو، تکلیفیں دیں، روکنے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ تکلیفیں دی گئیں۔ خود حضور کا ارشاد موجود ہے کہ ہر نبی ہر پیغمبر کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جتنی تکلیفیں میں نے دیکھی ہیں اتنی کسی نبی اور رسول پر نہیں آئی۔ اس سب سے تھک ہار کر جب اہل مکہ نے دیکھا کہ ہماری ساری کوششوں کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، کوئی باہر سے آ جاتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر وہ جہاں جاتا ہے وہاں اسلام کی بات شروع ہو جاتی ہے، تو اب یہ ہمارے روکنے سے تو رک نہیں رہا،
کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہوئے، اور مکہ مکرمہ ایسا شہر تھا کہ یہ لوگ دنیا بھر میں سفر کرتے تھے، اور پوری دنیا سے انہوں نے مذاہب جمع کیے ہوئے تھے۔ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، آگ پوجنے والے بھی تھے، بتوں کے پجاری بھی تھے، چاند کے پجاری بھی تھے، سورج کے پجاری بھی تھے، فرشتوں کو پوجنے والے بھی تھے، جنوں کے پوجنے والے تھے، نجومیوں اور جوتشیوں کے پوجنے والے تھے۔ بے شمار مذاہب جمع ہو گئے تھے مکہ مکرمہ میں۔ تو انہوں نے جمع ہو کر کہا کہ اتنے مذاہب ہیں اور سب کا گزارا اسی شہر میں ہو رہا ہے، آپ نے اگر ہم سب سے الگ مذہب اختیار کرے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے مذہب پر رہیں، آپ اپنے خدا کو مانیں، اپنے طریقے سے عبادت کریں، لیکن یہ جو شہر میں رہنے کا ہے کہ آپ نے کہہ دیا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، اب یہ تو سب کے لیے تو ممکن نہیں ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز، تو اس طرح تو گزارا نہیں ہوتا۔ زندگی جس طرح لوگ گزار رہے ہیں اس طرح گزارتے رہیں، اور عبادت اپنے طریقے سے کرتے ہیں، جیسا آج ہمارا طریقہ ہو گیا کہ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور حرام بھی کھا لیتے ہیں، سجدے بھی دیے جا رہے ہیں اور بینک سے سود بھی منافع کہہ کر کھا رہے ہیں۔ یعنی کتے کا نام بکرا رکھ دو تو حلال ہو جاتا ہے، سود کو منافع کہہ دو تو حلال ہو جائے گا۔ یہ تو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے کہ کتے کا گوشت کھا رہا ہے اور خود کو تسلی دے رہا ہے نہیں یہ بکرا ہے، یہ بکرا ہے، یہ دمبا ہے، تو دمبا نہیں ہوگا، کتا تو کتا ہے، یہ حرام حرام ہے، نام بدل سے حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ مطالبہ ان کا اس زمانے میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سونے سے حروف کے لکھا ہوا آج بھی موجود ہے۔ فرمایا تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دو اور دوسرے پر چاند، تو بھی میں وہی کہوں گا جو میرا رب مجھ پہ وہی کرتا۔ تمہارے اور میرے درمیان سمجھوتا نہیں ہے، کافر یا کافر رہے گا یا مسلمان ہوگا، مسلمان یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، درمیانی راستہ ہوگا۔ آج 15ویں صدی میں آ کر پھر مکالمہ بین المذاہب کیا ہوگا؟ کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ کے حلال کو حرام کہہ دے، کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ کے حرام کو حلال کہے، پھر مکالمہ کیا ہوگا، سمجھوتا کیا ہوگا؟ فرمایا کافروں کی کوشش یہ ہوگی کہ تمہیں بھی حرام کھلائیں، تم سے بھی بدکاری کرائیں، تمہیں بھی شراب کا عادی کر دیں، تمہیں بھی جوئے پہ لگا دیں، تمہیں بھی رشوت کا عادی کر دیں، تمہیں بھی برائی کا اور جھوٹ کا عادی کر دیں، تمہیں بھی قتل و غارت گری پہ لگا دیں۔ اور اگر اللہ کا خاص کرم نہ ہوتا آپ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نور نبوت کی روشنی نہ ہوتی تو کافر تو آپ کو بھی غلط راستے پہ لے جانا چاہتے تھے، پھر باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا وما یضرونک من شیء، آپ کا تو بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دین دین ہی رہے گا۔ کافر جو کسی کو بے دینی پہ قائل کریں گے تو وہ بے دینی دین نہیں بن جائے گی، وہ کفر کفر ہی رہے گا، دین دین ہی رہے گا۔ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ، وما یضرونک شیء، کوئی رائی برابر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، آپ کی ہستی تو وہ ہے، کائنات میں وہ واحد ہستی ہے جس پر اللہ نے قرآن جیسی کتاب نازل کی۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے۔ ہر کام میں کم از کم 2 گواہ ہوتے ہیں، کم از کم جو حد ہے گواہوں کی وہ 2 ہے، ورنہ 3 ہونے چاہیے۔ نکاح میں بھی تو گواہ ہے، ہم نے نکاح پڑھا تو گواہ تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گواہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہی وہی نازل ہوئی میں بھی سن رہا تھا، کوئی دوسرا گواہ نہیں۔ جب گواہ کی بات ہوئی اللہ کریم نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اپنے نبی کا گواہ میں کافی ہوں، کسی دوسرے کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی بنی آدم کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نبی کا میں خود اللہ گواہ، کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ کافی ہے، کوئی انسان دوسرا گواہ نہیں ہے۔ اس ہستی نے جو کہہ دیا، جو اس پر عمل کرے گا وہ اللہ کا ولی ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم جائے گا۔ سیدھی سیدھی بات۔ جو آپ کی پیروی چھوڑے گا، آپ کا حکم ضائع کرے گا، آپ کی مخالفت کرے گا، کافروں کی دوستی کے لیے کرے، دولت کے لیے کرے، حکومت و اقتدار کے لیے کرے، وقتی فائدے کے لیے کرے، احساس لذت کے لیے، کسی بھی وجہ سے جو نافرمانی کرے گا محمد الرسول اللہ کی، اللہ کا عذاب پائے، اور جو اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور اطاعت کے لیے اللہ کا کلام عطا فرمایا محمد الرسول اللہ نے، جو 30 پارے ہم رمضان شریف میں سنتے رہے۔ سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور اسے اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمارے ہاں رواج ہے نا، کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا جن لوگوں کو تراویح نصیب ہوئی اور جنہوں نے قرآن کریم سنا، کوئی حافظ والناس پر قرآن کو ختم نہیں کرتا، کوئی حافظ۔ آج سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ والناس تک پڑھنے کے بعد پھر سورہ بقرہ کا پہلے رکوع پڑھ کے چھوڑتے ہیں، یعنی یہ قرآن ختم نہیں کرتے، قرآن شروع کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن ختم ہو گیا، کبھی آپ نے غور کیا کہ جو حافظ آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا تھا وہ اب والناس پہ بس نہیں کرتا، آخری رکعت میں پھر سورہ بقرہ کا پہلے رکوع دہراتا ہے، یعنی قرآن ختم نہیں ہوتا، قرآن پھر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے۔ ایک ایک لفظ کے ساتھ کروڑوں رحمتیں وابستہ ہیں، لاکھوں طرح کی کیفیات ہیں۔ اب وہ کسی کہہ دیا جائے کہ پانی دنیا سے ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے وہ زندہ نہیں رہ سکے گا، پانی دنیا میں نہیں رہا تو کیسے زندہ رہے گا؟ کہہ دیا جائے کہ ہوا ختم ہو گئی، آپ یہ تو کہتے ہیں ہوا رک گئی، اس میں حرکت نہیں رہی، کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہوا سرے سے پورے عرض سے ختم ہو گئی۔ اگر ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے۔ اسی طرح رمضان، قرآن نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب رمضان کی میعاد پوری کر لو، یہ نہیں کہا رمضان ختم کر لو، روزے مکمل کر لو کا لفظ استعمال کیا، قرآن نے ختم کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ رمضان ختم ہو جائے تو عید کرو نا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، موجودہ سال کی گنتی رمضان کی پوری کر لو، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو، 2 رکعت عید الفطر پڑھو، اور وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ایمان دیا اور توفیق نصیب فرمائی۔ تو جس طرح بیمار کی دوا ہوتی ہے، ہم 1 پڑیا دیتے ہیں، 2 گولیاں دیتے ہیں، ٹیکہ لگواتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں یار اس سے فائدہ نہیں ہوا، علاج دوسرا کیا جائے، ڈاکٹر تبدیل کیا جائے، بڑے ہسپتال لے جایا جائے۔ بیمار ہوتے ہیں، گاؤں میں کوئی ہوتا ہے پنساری، وہ ہمیں ٹیکے ٹوکے لگا دیتا ہے، ٹھیک ہو کے ٹھیک، نہیں تو پھر اس سے بڑے شہر چلے گئے، نہیں تو پھر بہت بڑے شہر چلے گئے۔ تو یہ ہر نماز بھی ایک گولی ہے، یہ رمضان بھی زندگی کا ٹیکہ ہے۔ اب یہ ہم نے 5 گولیاں بھی روز کھاتے ہیں، سال میں ٹیکے بھی 30 لگوائے، تو صحت ٹھیک ہوئی کہ نہیں؟ برائی چھوٹ گئی، جھوٹ چھوٹ گیا ہم سے، چوری چھوڑ دی ہم نے، نہیں چھوٹا تو پھر اب اس سے بڑا تو کوئی ہسپتال نہیں۔ اب اگلے دنوں مجھے ایک فون آیا مکہ مکرمہ عرب سے، غالباً کسی اور شہر میں تھا یا مکہ میں تھا، بہرحال عرب سے تھا۔
کہ جی مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا یہ تمہاری جرت ہے کہ اللہ کے گھر بیٹھ کر کہہ رہے ہو مجھ سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی دروازہ آپ بتاؤ، کوئی ہستی بتاؤ جو اللہ سے بڑی ہو، میں اس سے بات کروں کہ اللہ کا ذکر تو اس سے ہوتا نہیں، تم کچھ اس کی اللہ کو تو تم پہلے چھوڑ بیٹھے کہ اس کا ذکر تو مجھ سے ہوتا ہے۔ اب کوئی اللہ سے بڑی ہستی بتاؤ، اس کے ساتھ بات کریں۔ تو پھر گھبرا گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کا مطلب کچھ بھی تھا، اس بات کا مطلب یہی نکلتا، خدا کا خوف کرو اور یہ مت کہو مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ نہیں بھی رکھتے تو گناہ قبول کرو، میں جرم کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے نماز ادا کرنے کی، مجھے توفیق دے روزہ رکھنے کی، مجھے صحت دے مجھے ہمت دے توفیق دے میں جھوٹ سے بچوں، مجھے توفیق دے میں گناہ سے بچوں، نیکی کروں۔ یہ کہنا کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا تو یہ تو جرأت رندانہ ہے۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ کوئی دوسرا بڑا ہسپتال نہیں ہے جہاں تم جاؤ گے۔ پھر تمہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو گولیاں تم کھا رہے ہو وہ گولیاں اصلی ہیں یا نقلی۔ اگر نماز سے فائدہ نہیں ہوتا تو نماز صحیح پڑھ رہے ہو یا اس میں بدعات شامل کر دی ہیں، اس میں رسومات ملا دی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح آج کل اذانیں ہوتی ہیں نا، تو یہاں مجھ سے بڑے بھی ہوں گے، میری عمر کے لوگ بھی ہوں گے، تو ہم نے تو ساری عمر اذان سنی، اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی۔ جو اب ہو رہی ہیں وہ کسی کو پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ اب اگر اس اذان سے کسی کا نماز پڑھنے کو جی نہ چاہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دوا میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ مسلمان بھی ہو، اللہ کی بارگاہ کی پکار بھی سنے اور سجدے کے لیے نہ جائے، کیسے ممکن؟ اور اگر پکاری میں دوا میں ہی ملاوٹ ہوگی، شفا کیسے ہوگی؟ اسی طرح ہم نے عبادات میں رسومات کو اور عادات کو ملا دیا ہے۔ تو جب دوا میں ملاوٹ ہو جائے گی، کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے آپ ٹیکہ لے آئیں، اس میں ملاوٹ کر دیں، گولیاں لے آئیں ان میں کچھ اور ملا دیں، تو مریض مرے گا، اسے شفا نہیں ہوگی۔ تو عبادات کا بھی سلیقہ یہ ہے کہ اس طرح سے ادا کی جائے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یہ بعد والے جو ٹونے ٹوٹکے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں، یہ تباہی کا سبب، بربادی کا سبب ہے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں جو حضور کے کلام کے ساتھ اپنی بات جوڑے۔ تو عجیب لوگ ہیں ہم۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے قرآن ختم نہیں ہوگا، ہمیں پورا قرآن سننے کی سعادت نصیب ہو۔ اگر یہ بہت بڑا ٹیکہ تھا کہ ایک ٹیکہ روز 20 رکعت نماز اور ہر رکعت میں مسلسل قرآن کی تلاوت، بہت بڑا انجیکشن تھا۔ اس سے ہماری صحت میں کتنا فرق پڑا۔ ہم نے کوئی انرجی گین کی، ہم نیکی کرنے پہ تکڑے ہو گئے، یا ہم نے کہا قرآن ختم ہو گیا، مگروں رہ گئے، جان چھٹ گئی، رمضان ختم ہو گیا، جان چھٹی نہیں۔ میرے بھائی، یہ زندگی مجھے آپ کو دوسری بار نہیں ملے گی، پھر ہمیں وہاں بڑا دکھ ہوگا کہ کاش ہم نے یہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے بخشش جسے مل گئی، ومن زحزح عن النار ودخل الجنت فقد فاز۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو، کامیاب ہو گیا، جیت گیا۔ حضور فرماتے ہیں جو جنت پہنچ گیا جیت گیا، اور جنت میں کسی طرح کا کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی فکر نہیں ہوگا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں ایک حسرت جنت میں بھی ہوگی۔ جنتیوں کو بھی وہاں احساس ہوگا کہ جہاں میں نے اتنے نیک کام کیے تھے کچھ اور کیے ہوتے، جہاں میں نے اتنا ذکر الہی کیا تھا کچھ اور کیا ہوتا، جہاں میں نے اتنی تلاوت کی تھی کچھ اور کی ہوتی، جتنا سچ میں نے بولا تھا اس سے اور سچ بولا ہوتا،
جتنے سجدے کیے تھے اس سے یہ حضرت حضور فرماتے ہیں جنت میں بھی ہوگی کہ کاش میں نے کچھ اور بھی آگے بھیجا ہوتا، اور جو جہنم میں جائیں گے وہاں تو ہوگی حسرت ہی حسرت کہ فرصت بھی ملی، قرآن بھی سنا، رمضان بھی دیکھا، اور مجھے توبہ کی توفیق نہ ہوئی، آج میں دوزخ میں پڑا ہوں۔ تو کافر کی دوستی کے بارے قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ امور دنیا میں کافر بھی انسان ہے، انسانی حقوق اللہ نے اس کو بھی دیے ہیں۔ ایک کافر کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، وہ بیمار ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں، یا کافر ڈاکٹر ہے اس سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ یہ معاملات جو دنیاوی ہیں یہ ہو سکتے ہیں، لیکن کافر کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ معاملہ دنیاوی نہیں رہے گا، دینی ہو جائے گا۔ آگے جو اولاد ہوگی وہ کافر ہوگی یا مسلمان ہوگی، درمیان میں جہاں دین آئے گا وہاں کافر کے ساتھ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ کافر کے ساتھ مل کر آپ شراب نہیں پی سکتے، کافر کے ساتھ مل کر آپ حرام نہیں کھا سکتے، کافر کے ساتھ مل کر جہاں دین پہ حرف آئے گا وہاں کافر کا راستہ الگ ہو جائے گا، مومن کا الگ ہو جائے گا۔ دین پہ سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ امور دنیا میں کافروں سے حکومتوں سے معاہدے کرتی ہیں، صلح کے معاہدے کرتی ہیں، مدد کے معاہدے کرتی ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن دین کی بات جہاں آئے گی، دلی دوستی کی بات جہاں آئے گی، رشتہ داری کی بات جہاں آئے گی وہاں بات ختم ہو جائے گی۔ کافر کافر ہے، مومن مومن۔ ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، حکمرانوں کا بھی، ذمہ دار لوگوں کا بھی تجزیہ ہونا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بھول کر نہیں۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے 30 روزے نصیب ہوئے، مجھے 30 دن تراویح 29 دن نصیب ہوئی، 5 نمازیں روزانہ نصیب ہوئی، قرآن پڑھنا سننا نصیب ہوا، یہ ساری دوا بھی تھی، غذا بھی تھی، میں اس سے میری صحت کتنی بہتر ہو گئی؟ کیا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا اب میں نماز میں باقاعدہ ہو گیا ہوں؟ کیا میں اب حلال کھانے لگا ہوں؟ میں نے حرام کھانا چھوڑ دیا ہے؟ اگر نہیں تو جس مریض کو دوا سے شفا نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ اگر ہمیں ان دواؤں سے شفا نہیں ہوگی تو مومن کی موت یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، پھر جانور کی طرح زندہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج سے 10 15 20 سال پہلے تو ہم سارے ایک جیسے تھے، یہاں کوئی نیا فرقہ نہیں تھا، کوئی نیا عقیدہ نہیں تھا، کوئی شور شرابہ نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی مساجد میں، بلکہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی لوگوں میں برائی کا خیال تک نہیں ہوتا۔ جوان بچیاں جوان بچے ساری رات گلیوں میں دوڑتے تھے اور کھیلتے تھے مل کر، کوئی برائی کا کسی کو وہم نہیں ہوتا۔ آج ایک گھر میں بندے 5 ہیں، عقیدے 7 ہیں، ماں کا الگ عقیدہ ہے، بیٹے کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بھائی کا الگ ہے، بہن کا الگ ہے، باپ کا الگ ہے۔ یہ کیا تماشا ہو گیا؟ ایمان ضائع ہو جائے تو پھر جو عقیدہ مرضی ہے لے لو۔ یہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس علاج کے باوجود جنہیں شفا نہیں ہو رہی اور جو مر رہے ہیں۔ مرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے پتنگ کی ڈور کٹ گئی، اس کا ایمان ختم ہو گیا، وہ کسی کیکر سے اٹک جائے، کسی جھاڑی سے اٹک جائے، بجلی کی تار سے اٹک جائے، یا اسے گرد و غبار کہیں اڑا کر لے جائے۔ جب عقیدہ ختم ہوتا ہے تو کوئی گمراہ فرقہ بھی جو اسے مل جائے وہ اسے اچک لیتا ہے، وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو فرقہ بندی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مرنے والے لوگ ہیں جن کا ایمان ختم ہو گیا۔ کوئی فرقہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام بڑا سیدھا سادہ مذہب ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، اور کوئی ثانی نہیں رسالت میں محمد الرسول اللہ کا، اکیلے اللہ کے رسول ہیں، ساری کائنات کے لیے جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ جو ہمارے فرعی اختلافات ہیں یہ کوئی اختلاف نہیں کہ کوئی آمین بلند آواز سے کہتا ہے، کوئی ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ نیچے آ کر تشریحات میں فرق ہے۔
تکبیر اولیٰ پہ تو سب بات اٹھاتے ہیں، تو اگر کسی نے ہر تکبیر پہ اٹھا لیے تو کون سا کام بگڑ گیا؟ آمین تو سب کہتے ہیں، کسی نے دل میں کہی، کسی نے بلند کہہ لی۔ یہ تشریحات میں اختلاف ہے، اصول میں کوئی اختلاف نہیں، اسلام میں کوئی فرقہ بندی نہیں، اور جو فروعی اختلاف ہے یہ سارے حق ہیں، کوئی ایک طرح سے کر لیتا ہے، کوئی دوسری طرح سے کر لیتا ہے، اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرتے ہیں۔ لیکن بنیادی عقائد ہی بدل جانا، توحید و رسالت کے بارے ہی بدل جانا، بزرگان دین کے بارے بدل جانا، قرآن کے بارے ایمان کا بدل جانا، آخرت کے بارے عقائد کا بدل جانا، یہ ان لوگوں کے بدلتے ہیں جو دینی اعتبار سے مر جاتے ہیں، جنہیں ان گولیوں سے صحت نہیں ہوتی، ان رمضان کے ٹیکوں سے شفا نہیں ہوتی، پھر وہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد پھر مر جاتے ہیں۔ جب مرنے کی مراد یہ ہے کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی فرقہ بھی انہیں شامل کر دے۔ تو فرمایا میرے حبیب، کافر تو اگر آپ کی عظمت آپ سے ٹکرا کے تو یہ کفر پاش پاش ہو جاتا ہے، لیکن دل ان کا چاہتا ہے کہ آپ کو بھی گمراہ کر لیں۔ تو پھر دوسرا کون ہے جو کافروں کی دوستی پہ بھروسہ کرے اور سمجھے کہ اسے نیکی نصیب ہو؟ وانزل اللہ علیک الکتاب، آپ کی ہستی تو وہ ہستی ہے جس پر اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، جو قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کی رہنمائی کا حق ادا کر رہی ہے۔ آپ کائنات کے راہبر ہیں، بھلا آپ کا کوئی کیا بگاڑے گا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ کتاب والحکمت، اور آپ کو وہ دانائی دی، یعنی کتاب کے مفاہیم اس طرح سمجھائے کہ آپ جیسا دوسرا دانا عالم انسانیت میں کوئی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے لوگ، جو آپ کے علم میں بھی نہیں تھا، اللہ نے وہ باتیں آپ کو بتائیں، اپنی ذات کی بات بتائی، اپنی صفات کی بات بتائی۔ اس دنیا کی حکمتیں تو الگ رہیں، آخرت کی ساری حکمتیں اور بھلائیاں آپ کو تعلیم فرما دیں۔ آپ کے علوم کی کوئی حد نہیں کہ اللہ نے کتنے علوم آپ کو عطا فرما دیے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، بات مختصر یہ ہے میرے حبیب کہ اللہ کی رحمتوں کا کوئی اندازہ نہیں جو آپ پر ہے، عظیمہ، بہت بڑی۔ اب ہر وہی بندہ کامیاب ہوگا جو اس رحمت عظیمہ سے حصہ پائے گا۔ اللہ ہم خطا کاروں کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔